بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شب 23 رمضان المبارک کے اعمال میں سے ہے۔ روایت میں ہے کہ ہر حالت میں، اور پھر امام نے فرمایا کہ ساجدن او قاعدن او راکعن، کہ سجدے میں ہو یا بیٹھے ہوئے ہو یا کھڑے ہو، کسی بھی حالت میں ہو، حمد اور صلات کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد اور حضور مکرم اور ان کے آل پر درود و سلام کے بعد دعائے حجت پڑھو بار بار۔ آج شب 23 کے اعمال میں کثرت کے ساتھ پھر فرمایا کیف امکنک، جہاں جہاں جیسے جیسے ممکن ہو بس دعائے حجت پڑھتے جاؤ۔ تو ابھی جو ہم نے خطبہ پڑھا ہے اس میں حمد پروردگار ہے، پھر محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود ہے، اور اب ہم امام ہی کے حکم پر شب 23 رمضان دعائے حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کی اس نعمت پر کہ اس نے شب قدر درک کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگرچہ کہ شب 23 رمضان میں احتمال سب سے زیادہ ہے کہ یہ شب قدر ہے، لیکن ائمہ علیہ السلام نے اسے متعین نہیں فرمایا، اور بلکہ جب بار بار امام سے سوال کیا گیا تو امام نے اشارہ کیا شب 23 کی طرف، زیادہ احتمال دیا لیکن پھر بھی فکس نہیں کیا۔ لیکن تمام شبوں میں سب سے زیادہ شب 23 آج کی شب کے لیے احتمال ہے کہ شاید شب قدر ہو، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام مثلا مریض تھے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، حتیٰ جب امام مریض بھی تھے تو شب 19 گزر گئی، شب 21 گزر گئی، لیکن جب شب 23 آئی تو امام نے اپنے غلام سے کہا کہ میرا بستر اٹھاؤ اور مجھے مسجد لے چلو، اور میں شب 23 کو مسجد میں گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ اس بات کا اور اشارہ دیتا ہے کہ شاید شب 23 شب قدر ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں مخفی رکھا؟ کیا ائمہ علیہ السلام نہیں جانتے تھے؟ یقیناً وہ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں مخفی رکھا ہے؟ دیکھیں، کسی بھی چیز کو چھپا کر رکھنے میں بھی کچھ مصلحتیں ہیں۔ مثال کے طور پر جب ایگزامینیشن میں سوالات چھپا کے رکھے جاتے ہیں کہ کون سے سوال آئیں گے ایگزامس میں، اگر وہ سوال پہلے سے ڈسکلوز کر دیے جائیں تو پھر ایک طالب علم شاید پورا کورس نہ پڑھے، فقط وہ سوال پڑھ لے۔ تو سوال کا مخفی ہونا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ وہ پورا کورس پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری موت کو مخفی رکھا ہوا ہے۔ اگر سب کو پتا ہو کہ اس کی موت کب آنے والی ہے تو بہت ممکن ہے کہ فرض کیجیے اگر ہم 55 سال میں ہمیں یقین ہے کہ میں 55 سے پہلے مجھے موت نہیں آنے والی، تو میں زندگی کے 50 سال، 51 سال، 52 سال، 53 سال بے پرواہی میں گزار دوں، سوچوں گا کہ جو آخری 6 مہینے بچیں گے اس میں اپنا آپ ٹھیک کر لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت کو چھپا کر رکھا ہوا ہے کہ نہیں معلوم کہ کسی وقت، کسی لمحے، کسی مقام پر آ سکتی ہے، لہٰذا ہر وقت آمادہ رہو۔ اور اگر فرض کیجیے اللہ تعالیٰ موت کو مخفی نہ رکھے نا تو نظام زندگی درہم برہم ہو جائے۔ یعنی فرض کیجیے اگر کسی کو پتہ ہے کہ اس کی موت 1 سال بعد آ جانے والی ہے تو وہ کیوں کوئی نئی جاب کرے گا، نیا بزنس اسٹیبلش کرے گا؟ کیوں اپنی زندگی میں اس کی جو زندگی کی جو رمق ہے ختم ہو جائے گی کہ 1 سال بعد تو مجھے مر جانا ہے، 6 مہینے بعد تو مجھے مر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں رکھا، نہیں، وہ نظام زندگی چلتا رہے اس کا۔ اور اسی طریقے سے ازدواج کا معاملہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے آگے بچوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ فرض کیجیے اگر کسی کو پتا ہے کہ اس کی موت 2 سال بعد آ جانے والی ہے تو وہ صاحب اولاد نہ ہونا چاہے شاید کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے نارمل روٹین میں رکھا ہے، موت کو مخفی رکھا ہے تاکہ نظام زندگی چلتا رہے۔ اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، امام نے فرمایا کہ ان اللہ اخفا ثلاثۃ فی ثلاثۃ، اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اور کیجیے گا، اس میں شب قدر کا بھی ذکر ہے، اس لیے میں نے اس حدیث کو آپ کے سامنے سنایا۔ یہاں سے وہاں تک ایک اور مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام نے فرمایا، صادق آل محمد نے، کہ
اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں چھپا کے رکھا ہے. پہلا فرمایا کہ اس نے اپنے بندوں کو، اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. یعنی آپ میں سے ماشاءاللہ اتنے مومنین تشریف فرمائے، اب اس میں سے کون ولی اللہ ہے ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان اپنے خاص اولیاء کو چھپا کے رکھا ہے. کس کی عزاداری سب سے زیادہ قبول ہوئی ہم نہیں جانتے. کس کا امام زمانہ علیہ السلام سے کتنا گہرا تعلق ہے ہم نہیں جانتے. یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے؟ امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو، اپنے اولیاء کو اپنے دوسرے بندوں میں چھپا کے اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ تم ہر بندے کا احترام کرو، کہیں یہی ولی اللہ نہ ہو. یہ چھپانے کا ایک فائدہ ہے، اس کا ایک اثر ہے. پھر امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو مختلف راتوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. اب شب قدر امام سے جب بار بار اصرار کیا گیا کہ مولا آپ بتا دیجئے کہ بالآخر شب قدر کیا ہے، تو امام نے کہا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کی زیادہ عبادت کرو؟ تم کیوں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت خالی ایک شب میں کرو؟ اگر ہمیں پتا ہو کہ فقط شب 23 ہی ہے تو پھر شب 19 کے اعمال میں کون آئے گا، اور شب 21 کون اعمال کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے، امام نے فرمایا کہ شب قدر کو مختلف راتوں میں چھپا کے رکھا کہ نہیں معلوم کون سی رات شب قدر ہے. اور پھر امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو خاص ایک نیکی میں چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ ہر نیکی کو یہ سمجھتے ہوئے انجام دو کہ شاید یہی نیکی وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے. تو کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو. بلکہ امام نے پھر یہ بھی فرمایا کہ کیف یقل ما یتقبل، وہ قلیل کیسے ہے کہ جو قبول ہو جائے اللہ کے بارے میں. چھوٹا نہ سمجھو، شاید یہی نیکی ہے جو قبول ہو گئی، اور اسی نیکی میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ خیر رکھا تھا جس سے اس کی رضا تک پہنچو گے. آج کی رات کے لیے سب سے زیادہ لیکن احتمال دیا گیا، اور کچھ روایتیں تو ایسی آئی ہیں کہ جس میں شب قدر کا ذکر نہیں ہے، ان کے اعمال میں باقاعدہ متعین کر دیا امام نے کہ شب 23 رمضان یہ کام کرو. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ شب قدر کی یہ دعا پڑھو، ایک مرتبہ ہے کہ شب 23 رمضان فکس کیا امام نے کہ شب 23 رمضان ہی یہ کام کرو. مثال کے طور پر شب 23 رمضان ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کرو. اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے انبیاء سے جو ہاتھ ملانا چاہتا ہے اسے چاہیے شب 15 شعبان امام حسین کی زیارت کرے. ایک آغا علی کازرونی گزرے ہیں جن کا ذکر شہید دستگیب شیرازی نے، معروف جو استاد اخلاق، انہوں نے اپنی کتاب میں کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شب 23 رمضان تھی کہ میں اپنی چھت پر، گھر کی چھت پہ بیٹھ کر اعمال شب قدر انجام دے رہا تھا کہ میرے جو دل کی چشم ہے، یعنی غیبی آنکھ، وہ کھل گئی. ہوتا کبھی ایسا انسان، اللہ تعالیٰ کچھ انسان کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، دکھلانا چاہتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے جوق در جوق ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، اور جو ملائکہ نازل ہو رہے ہیں جانتے ہیں کہ تنزل الملائکہ، میں سورہ قدر بھی آپ کی خدمت میں تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کروں گا کہ اس کے بارے میں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے. یہ جو الف لام ہے نا، تنزل الملائکہ، یہاں بعض علماء نے لکھا الف لام استغراق، یعنی تمام ملائکہ، تمام ملائکہ نازل ہوتے ہیں. آج کل جانتے ہیں کتنے ملائکہ ہیں؟ کوئی نہیں جانتا. بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ بارش کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ ہے. اب یہ ملینز میں نہیں ہے، بلینز میں بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے ہیں. ہر انسان کے کندھوں پہ 2 فرشتے موجود ہیں. تو 7 ارب انسان ہے تو 14 ارب تو کم از کم یہ سیدھا سیدھا ہو گیا ایسا. بہرحال اللہ جانتا ہے کتنے ہیں. یہ سب نازل ہوتے ہیں. بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ اس کو قدر اس لیے کہتے ہیں، قدر کا مطلب ہے تنگی. شب قدر کی مختلف جو وجوہات ہیں کہ کیوں شب قدر کہتے ہیں، اس میں سے ایک وجہ تو تقدیر کا لکھا جانا ہے، لیکن عربی زبان میں قدر کا ایک اور مطلب ہے کسی جگہ کا تنگ ہونا، شارٹ ہونا. تو شب قدر کا اس جگہ کے تنگ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ فرمایا اتنے ملائکہ نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو رہی ہوتی. اور وہ نازل کس پر ہوتے ہیں؟ حضور مکرم تشریف فرماتے ہیں. تو حضور کے ساتھ کچھ اصحاب تھے. حضور نے سورہ قدر کے بارے میں ارشاد فرمایا آج کی رات 1000 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کی تاکید ہے. حضور نے کہا کہ لکل شیء ثمرۃ وثمرۃ القرآن انا انزلنا فی لیلۃ القدر. ہر شے کا ایک ثمرہ ہوتا ہے، ایک خلاصہ ہوتا ہے، ایک اس کا پھل ہوتا ہے، ایک اس کا نتیجہ ہوتا ہے. اور قرآن کا جو نتیجہ ہے وہ سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر ہے. پورے قرآن کا نتیجہ سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر ہے. اس لیے سے سورہ ولایت کہا گیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر حضور نے فرمایا کہ لکل شیء کنز، ہر شے کا ایک خزانہ ہوتا ہے. اب قرآن خود ہی خزانہ ہے. وکنز القرآن سورۃ انا انزلنا فی لیلۃ القدر. اور جو قرآن کا بھی خزانہ ہے وہ سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر. پھر فرمایا کہ ہر شے کے لیے ایک بچانے والی کوئی شے ہوتی ہے، اور اگر تم اپنے آپ کو کسی آفت مصیبت سے بچانا چاہتے ہو تو جو قرآن میں جو شے ہے وہ ہے سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر. اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو آفتوں سے بچاؤ. تو یہ حضور نے مستقل ایک کے بعد ایک چیز ارشاد فرمائی کا. فرمایا ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے قرآن میں بھی، ان مع العسر یسرا.
تو قرآن میں وہ کہ تو مشکلوں میں ان کے لیے آسانی پیدا کرنے والی شے سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر. تو جب حضور نے سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر کی اتنی زیادہ تاکید فرمائی تو پھر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح. اس شب قدر میں ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں. اچھا، ملائکہ اور روح الامین، اب روح کیا ہے؟ وہ ملائکہ میں شامل ہے کہ ملائکہ سے افضل کوئی مخلوق ہے؟ اس کے بارے میں بھی مختلف متعدد آراء ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. بعض نے کہا روح الامین سے مراد یہی سید الملائکہ حضرت جبرائیل ہے. تو پھر اگر یہی ملائکہ ہی میں سے تو الگ سے ذکر کیوں ہے؟ پہلے کہہ دیا تنزل الملائکہ کہ جب ملائکہ نازل ہو رہے ہیں. والروح، اگر روح ملائکہ ہی میں سے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو پھر الگ سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سادہ سی مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یقیناً میری نماز اور میری عبادت اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے. تو نماز عبادت میں شامل ہے یا نہیں؟ شامل ہے. تو اس کو الگ سے ذکر کیوں کیا؟ ان الصلاۃ ونسکی، نسکی یعنی ساری عبادتیں، اسی نسکی سے مناسک حج ہے. اس لیے کہ نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ساری عبادتوں سے الگ کر کے نماز کا ذکر کیا گیا. ہم عام دنیا میں بول چال میں بھی اس محاورے کو استعمال کرتے ہیں. آپ اگر کسی کو مہمان بلائیں گھر پر، کہا عید کی رات جو ہے نا میرا تشریف لائیے گا، اور وہ فلاں مولانا بھی تشریف لانے والے ہیں مثال کے، تو وہ بھی مہمان ہیں اور آپ جنہیں بلا رہے ہیں وہ بھی مہمان ہیں. لیکن چونکہ ایک خاص حیثیت رکھتے ہیں وہ ایک الگ سے صاحب جن کو آپ بلا رہے ہیں، وہ عالم دین یا کوئی بھی، اس لیے آپ ان کا ذکر الگ سے کرتے ہیں کیونکہ ان کی حیثیت الگ سے. اور پھر جب آپ کسی کو دعوت پہ بلاتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی وہ آئیے گا یار، وہ باربی کیوں رکھا ہوا ہے، تو باربی کو باقی کھانا نہیں رکھا ہوا کہ باقی کھانا رکھا، اس کو الگ سے کیوں ذکر کر رہا ہے؟ الگ سے اس لیے ذکر کریں گے اس کی اہمیت الگ سے. تنزل الملائکۃ والروح، روح کو اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی حیثیت الگ سے سید الملائکہ ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. جب حضور نے، میں روایت آپ کو سنا رہا تھا کہ حضور نے پہلے سورہ انا انزلنا کے فضائل پڑھے. ہر شے کا ایک خزانہ ہے، قرآن کا خزانہ سورہ انا انزلنا ہے. ہر شے کا ایک ثمرہ ہے، ایک نتیجہ ہے. قرآن کا جو نتیجہ ہے وہ سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر ہے. ہر شے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ رکھا ایسا کہ مشکل کے ساتھ ایک آسانی رکھی ہے. اور قرآن میں جو آسانی پیدا کرنے والی شے ہے کہ جس سے تم اپنی زندگی میں آسانی پیدا کرو، وہ سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر ہے. حضور یہ پڑھتے گئے، پھر فرمایا کہ یہ جانتے ہو، اپنے اصحاب سے پوچھا کہ ملائکہ کس پہ نازل ہوتے ہیں شب قدر؟ تو ارے اصحاب جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا عندک، آپ کے اوپر، آپ کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ من المنزل من بعدی، میرے بعد کس پہ نازل ہوں گے یہ جانتے ہو؟ اس لیے سورہ کی اہمیت ہے. تو میرے بعد کس پہ نازل ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہ نہیں جانتے. تو حضور نے اشارہ کیا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف کہ میرے بعد ان پر نازل ہوں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج ملائکہ کس میں نازل ہو رہے ہیں؟ حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف پہ نازل ہو رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لہٰذا دعائے حجت پڑھنے کی اتنی تاکید ہے کہ جس امام پر ملائکہ نازل ہو رہے ہیں آپ کی تقدیر کو لے کر، جب آپ ان امام کی سلامتی کے لیے دعا پڑھیں گے تو کتنی بہترین تقدیر آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. ایک مل کے اور صلوات دیتے، نام امام زمانہ حجت خدا عجل اللہ تعالی فرجہ شریف. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو آج شب قدر کو درک کون کرے گا؟ اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ ایک سادہ لفظ میں، جملے میں آپ کے سامنے عرض کروں تو یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو کم از کم ایک قدم امام زمانہ علیہ السلام سے قریب کر پایا، اس نے شب قدر کو درک کر. شب قدر شب ولی اللہ. جاگنا شب قدر میں یہ کافی نہیں ہے. جاگنا جو ہے شرط لازم ضرور ہے، شرط کافی نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی لازم ہے کہ آپ جاگیں تب آپ شب قدر کی فضیلت کو حاصل کریں گے، لیکن فقط ہی جاگ لینا کافی ہے؟ شب قدر کے بعد اگر اپنے وجود کو میں امام زمانہ علیہ السلام سے کچھ متصل کر پایا، ایک قدم صحیح، اس کا مطلب ہے کہ شب قدر کا کچھ فیض مجھ تک پہنچا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ 5 آیتیں ہیں. یہ جو 5 آیتیں ہیں، ان 5 میں شب قدر کا ذکر ہے. دیکھیں رمضان اتنا عظیم مہینہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے فرمایا، بظاہر شاید سرکار ختمی مرتبہ ہی کی حدیث ہے، فرمایا کہ اگر انسانوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کتنی برکتیں ان تک پہنچ رہی ہیں تو لودوا یکون سنا، وہ چاہیں گے کہ پورا سال ہی رمضان. البتہ اب وہ جو دن آگے آنے والے ہیں اس میں تو ریورس کاؤنٹ ڈاؤن شروع فوراً ہو جاتا ہے کہ اب آخری جمعہ رہ گیا، آخری آ گیا، آخری وہ آ گیا، عید پر 1 دن 2 دن ختم ہو گئی بات.
لیکن حضور نے فرمایا کہ اگر انسانوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں ان تک کیا برکتیں پہنچ رہی ہیں تو وہ چاہیں گے کہ سارا سال رمضان رہے. تو رمضان مبارک اتنا عظیم الشان مہینہ ہے، اس کے باوجود بھی پورے قرآن میں رمضان کا لفظ ایک مرتبہ ہے، لفظ ایک مرتبہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. شب قدر اس رمضان میں ایک رات ہے، اس کے نام سے پورا سورہ ہے قرآن، اور 5 آیتوں میں پانچوں میں شب قدر کا ذکر ہے. کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ بس سورہ ابراہیم قرآن میں سورہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن ہر آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے. سورہ نوح اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن ہر آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر نہیں. لیکن لیلۃ القدر پر جو سورہ اللہ تعالیٰ نازل کیا ہر آیت میں ذکر ہے شب قدر کا. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 3 آیتیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. فیہا جو ہے، فیہا کی جو ضمیر ہے یہ پلٹ رہی لیلۃ القدر کی طرف کہ اس میں کس میں یعنی لیلۃ القدر میں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، پھر ہیا کی جو ضمیر لیلۃ القدر کی طرف پلٹ رہی کہ یہ سلامتی ہے. یہ کون؟ یہ لیلۃ القدر، جب تک کہ فجر طلوع ہو جائے. سلامتی ہی سلامتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خاص پروٹوکول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا شب قدر کا. اور پھر امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللیلۃ ہی فاطمہ، لیلۃ القدر کی حقیقت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. من ادرکہا فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی معرفت کو درک کیا اس نے شب قدر کو حاصل کیا. یہ موضوع جڑ جاتا ہے اسی بات سے کہ جو فرزند زہرا سے، ابن زہرا سے، حجت خدا سے اپنے آپ کو ایک قدم قریب کر پایا، اس کا مطلب اس نے شب قدر کو درک کیا، ورنہ تو گزار دی رات ایسے ہی ختم. اس لیے میں آپ سے یہ عرض کروں گا برادرانہ طور پر اپنے آپ کے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، شب قدر میں اعمال کے دوران کہیں نہ کہیں کوئی ایک موقع ایسا آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، کبھی ایک سے زیادہ مرتبہ بھی آ جاتا ہے وہ موقع، کہ جب بالکل آپ کا دل جڑ جاتا ہے اللہ کی بارگاہ، بڑی رقت آ جاتی ہے، معنویت محسوس ہوتی ہے، گناہوں پر بے اختیار رونا آنے لگتا ہے انسان کو. جب وہ موقع اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نصیب ہو جائے تو خود کوئی ایسا کام کم از کم نہ کریں کہ وہ کیفیت اپنے ہاتھ سے خود کھو دیں. آپ واضح میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس کو جتنا پرولونگ کر سکتے ہیں اس کیفیت کو آپ جاری رکھیں. یعنی اس وقت ہرگز موبائل نہ دیکھیں. پتہ چلا آپ اس کیفیت میں ہیں، آپ کو 5 منٹ بعد خیال ہے آپ کسی واٹس ایپ کا جواب دینا تھا، ابھی دینا ہے جواب، کیا بعد میں دے دیجیے گا. کوئی اور بات، پانی پینا، کوئی اور، ابھی بات، ساری باتیں بات کے لیے. خود سے اس کیفیت کو سبسائڈ نہ کیجیے. وہ آہستہ آہستہ، ہم امام معصوم تو کوئی نہیں ہم میں سے، تو کیفیت ہمیشہ کے لیے تو ہم پہ طاری نہیں رہے گی. البتہ کیفیت طاری ہو بھی سکتی ہے ہمیشہ کے لیے بعض لوگوں پر. ابھی جو میں آپ کو سنا رہا تھا آغا علی کارزنی، وہ جو اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے بھی وہ بات آتی رہ گئی کہ وہ ملائکہ کو اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے. حضور نے ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزرے تھے قبرستان سے، تو فرمایا کہ یہاں پر اس قبر پر شدید عذاب آ رہا ہے. آگے گزرے، فرمایا کہ اس قبر پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو گئی. تو صحابہ نے پوچھا کہ ہم کیوں یہ نہیں دیکھ پا رہے جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم اپنا کثرت کلام کم کر دو اور دل سے کینہ نکال دو تو تم وہ دیکھو گے جو میں دیکھ رہا ہوں. یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ، ابھی حضور نے یہاں نماز کی بات اور روزے اور عبادت کی بات نہیں کی، اب بولتے بہت زیادہ، بلا وجہ بولتے رہتے ہو تم لوگ. حضور نے کہا کہ اگر استکثار کلام ختم کر دو، یعنی بہت زیادہ بولتے ہو بلا وجہ، چاہے وہ حلال ہے حرام ہے بھی، تم اس کی بات ہی نہیں ہو رہی. تو حضور نے کہا اس کو کم کرو. حرام تو بولنا ہی نہیں، لیکن مباح میں بھی سوچیں کہ اس بولنے کے لیے کوئی اس کا اچھا اثر ہے کیا؟ اچھا اثر نہیں تو کیوں بولوں، اور برا اثر ہو سکتا ہے تو بالکل ہی نہ بولوں. حضور نے کہا اگر تم اپنا کثرت کلام ختم کر دو یا کم کر دو، میں اپنے الفاظ میں کہوں، اور پھر فرمایا کہ دل سے کینے نکال دو لوگوں کے لیے جو تمہارے دل میں کینے، تو تم وہ دیکھنے لگو گے جو میں دیکھ رہا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے مثال کے طور پر شیخ عباس قمی کے لیے ملتا ہے کہ کہتے ہیں کہ میں وادی السلام کی قبرستان میں تھا اور میں نے بے اختیار ایک شدید شور کی آواز سنی کہ جیسے کوئی شدید عذاب میں تڑپ رہا ہے اور چیخ رہا ہے، اور میں ادھر ادھر میں دوڑنا شروع کیا کہ کہاں سے کون سی آواز آ رہی ہے. تو میں نے دیکھا کہ ایک ابھی تازہ جنازہ آیا ہے اور اس سے آواز آ رہی ہے، لیکن اس کے عزیز رشتہ دار، اس کی اولاد، اس کے بھائی، اس کے دوست، وہ آرام سے جنازے کے پاس کھڑے. تو مجھے محسوس ہو گیا کہ انہیں آواز نہیں آ رہی جو مجھے آ رہی. تو انہوں نے جو تشبیہ دی وہ یہ تھی کہ ایسے کہ جیسے کسی اونٹ پر آگ سے اس کو داغا جائے تو وہ چیخے گا اور دھاڑے گا، ویسے اس جنازے سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی شب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ سے. مغفرت
ذنوب کے لیے اور ہمارے والدین کی مغفرت کے لیے مل کے باواز بلند امام زمانہ پہ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد۔ تو شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے 5 آیتوں میں شب قدر کا ذکر کیا، اور ہم سے اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ دیکھو شب قدر وہ ہے کہ سارا سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے نا، تو اگر تھک بھی جائیں تو استراحت کر لیں کچھ دیر، لیکن سوئیں نہ، جاگ کے گزارے۔ فرمایا امام نے کہ اگر کوئی آج کی رات جاگ کر گزارے تو اسے آسمان کے ستاروں کے برابر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ آج کی رات جاگ کے گزارو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھے گا جب بہت سے دل مردہ ہو چکے ہوں گے۔ تو اس لیے آج کی رات جاگ کر گزارنے کی تاکید ہے۔ اور اگر آپ جو آن لائن سن رہے ہیں تفصیل سے اعمال نہ کر پائیں تو یہ 3 اعمال میں آپ کی خدمت میں بتلا رہا ہوں، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ ایک ہے نماز شب قدر، 2 رکعت نماز، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھنا، اور نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ شخص اپنے مقام سے نہیں اٹھے گا مگر اللہ اس کے اور اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ نماز آپ ضرور پڑھ لیجئے انشاءاللہ۔ دوسرا عمل آج کی رات میں جو اہم ہے وہ عمل قرآن ہے، اور تیسرا جو اہم عمل ہے بلکہ شاید ان میں سب سے زیادہ اہم عمل ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ تو بار بار وہ واقعہ رک رہا ہے۔ تو آغا علی یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی چھت پہ بیٹھ کر جب ملائکہ کو دیکھ رہا تھا شب 23 رمضان، تو میں نے یہ دیکھا کہ ملائکہ نازل ہوئے اور پھر نور کی کچھ سواریاں اترنے لگی، آسمان سے نور کی کچھ سواریاں اترنے لگی۔ تو میں نے عالم غیب ہی میں کسی مخلوق سے یہ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ واقعہ کس نے لکھا ہے؟ آیت اللہ دستقیب شیرازی نے لکھا، داستان ہے شگفت انگیز، حیرت انگیز واقعات نام کی کتاب ہے اس میں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سی سواری ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی سواری ہے جو آسمان سے اتر رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر اور کچھ نورانی سواریاں تھیں، تو میں نے پوچھا یہ کون سی سواری ہے؟ کہا یہ ان کی والدہ حضرت، یہ ان کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سواری ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور پھر مولا علی علیہ السلام کی سواری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سواری۔ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ نورانی سواریوں کو جب میں نے دیکھا تو میں نے پوچھا کہ یہ سواریاں اس وقت کیوں اتری ہیں زمین پر؟ اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح الامین شب قدر میں نازل ہوتے ہیں، تو آج یہ سواریاں کیوں اتری؟ تو ان ملائکہ میں سے ایک ملک نے یہ کہا کہ یہ اس وقت جا رہے ہیں کربلا امام حسین کی زیارت پر۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے بڑا مغموم ہوا کہ میں محروم رہ گیا اور میں کربلا نہیں پہنچ پایا۔ تو اس وقت مجھے صدا یہ دی گئی کہ تم اپنے آپ کو محروم نہ سمجھو، بلکہ زیر آسمان ہی صحیح کم از کم ایک مرتبہ کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاکہ تم امام حسین علیہ السلام کے زائرین میں تمہارا نام لکھ لیا جائے کم از کم۔ اور پھر وہ حدیث امام نے ارشاد بھی فرمائی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء اس سے ہاتھ ملائیں، اسے چاہیے کہ شب 23 رمضان امام حسین کی زیارت